بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا مولم جلد اول ہے، الدرس الحادی عشر الاضافہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کے 4 پارٹ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر اسی سے متعلقہ آخری پارٹ ہم پڑھیں گے۔ دیکھیں، اس سے پہلے آپ نے یہ پڑھا تھا کہ حرف جر یہ بھی ضمیروں کے ساتھ لگ کر آتا ہے، ضمیر غائب کے ساتھ، ضمیر حاضر کے ساتھ، ضمیر متکلم کے ساتھ۔ وہ ساری کی ساری وضاحت ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے حضرت نے یہ بیان کیا ہے کہ جو حرف جر کا ایک تو اپنا اعراب ہوتا ہے، جیسے کہ لام زیر لی، اس کا اعراب ہے لام کے پر زیر ہوتی ہے، لیکن جب یہ ضمیروں کے ساتھ مل کر آتا ہے تو کبھی کبھار بعض حروف جر کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جاتی ہے۔ وہ کیا تبدیلی آتی ہے وہ کیا کر کے بتا رہے ہیں کہ جو لام زیر لی حرف جار ہے، ویسے تو لام پر زیر ہوتی ہے، ضمیر واحد متکلم کے ساتھ مل کر آئے گا تو پھر اس پر زیر ہی ہوگی، جیسے لام زیر لی، لیکن اس کے علاوہ جو باقی ضمیریں ہیں ان کے ساتھ لام پر زبر پڑی جائے گی۔ جیسے ہے نا واحد مذکر غائب، اس کی ضمیر ہے ہو، تو اس کے ساتھ لام مل کر آئے گا تو اس کو پڑھا جائے گا لہو، لام پر زبر پڑھ دی جائے گی۔ یا اسی طریقے سے واحد مونث مخاطب، اس کی ضمیر ہے کاف زیر کی، اس کے ساتھ لام حرف جر مل کر آئے گا تو اس کو لیکی نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو پڑھیں گے لکی۔ تو یہ والی بات ہے کہ واحد متکلم کے علاوہ جو باقیوں کے ساتھ مل کر آئے گا تو وہاں پر آپ نے لام پر فتح یعنی زبر پڑھنی ہے، زیر نہیں پڑھنی ہے۔ جیسے جمع متکلم کی ضمیر ہے نون الف نا، اس کے ساتھ لام مل کر آئے گا تو آپ اس کو لی نا نہیں پڑھیں گے بلکہ آپ اس کو پڑھیں گے لنا، جیسے کہ ابھی لکھا گیا۔ اور لی کو کبھی لیا بھی پڑھ دیا جاتا ہے، یعنی جو لی میں واحد متکلم کی ضمیر ہے یا ساکن، اس کو بعض اوقات اگر لام لگ کے آتا ہے تو اس کے اوپر فتح یعنی زبر بھی پڑھ دیا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا لکم دینکم ولی دین، سورہ کافرون کی یہ آیت ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے تو لام یہ حرف جر ہے، یا یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے، لیکن اس کے اوپر زبر بھی پڑھ دیا گیا ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے ولی یا لیا، یہ اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں کہ ضمیر واحد متکلم من کے ساتھ لگے تو اس کو من نی پڑھیں گے۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، جو ہے نا من، اس میں نون ساکن ہوتا ہے، لیکن جب واحد متکلم کی یا ضمیر اس کے ساتھ لگے گی تو پھر آپ جب نون بھی ساکن ہو آگے یا ساکن ہو تو اس کو پڑھ نہیں سکتے ہیں، تو لہذا اس کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ نون کو حرکت دیں۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں ایک نون اور لگا کر اس کا ادغام کر کے اور آپ اس کو پڑھتے ہیں من نی، تو یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ اور الا اور علا کے ساتھ جب یا ضمیر لگے گی تو پھر جب الا کے ساتھ لگے گی نا یا ضمیر واحد متکلم کی تو آپ اس کو پڑھیں گے الیہ، یہ اسی طریقے سے علا حرف جر کے ساتھ یا ضمیر لگے گی تو آپ اس کو پڑھیں گے علیہ۔ تو یہ تھوڑے تھوڑے فرق ہیں، ان کو یاد رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ الیہ اس کا ترجمہ ہوگا میری طرف، علیہ اس کا ترجمہ ہوگا مجھ پر۔ یا اسی طریقے سے فی حرف جر ہے، اس کے ساتھ اگر یا ضمیر لگ جائے گی تو آپ اس کو پڑھیں گے فیہ، اس طریقے سے۔ اور اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، ہم اور کم کے بعد جب کوئی اسم معرف باللام ہو تو ان دونوں کے میم کو ضمہ دے کر لام تعریف سے ملا کر پڑھو۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، ہم کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا ہے کہ ہم ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، اور اسی طریقے سے کم کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ کم ضمیر ہے جمع مذکر مخاطب کی۔ اب اس میں اگر آپ غور کریں گے نا کہ ہم میں میم ساکن ہے اور کم میں میم ساکن ہے، لیکن اگر اس کے بعد حضرت فرما رہے ہیں کہ کوئی اسم آ جاتا ہے اور وہ اسم معرف باللام ہے، یعنی اس کے اوپر الف لام تعریف ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے اس میں جو میم ساکن ہے اس کو آپ نے ضمہ دے دینا ہے اور آپ نے اس کو اگلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ جیسے کہ دیکھیں، لہم المال ولکم المال، ان کے لیے مال ہے تمہارے لیے مال ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا لام حرف جر ہے اور یہ ہم ضمیر آ گئی ہے۔ اب یہاں پہ بھی اگر آپ غور کریں گے، ویسے تو لام پر زیر ہوتی ہے حرف جر پہ، لیکن یہ دیکھیں ہم ضمیر کے ساتھ آیا تو لام پر آپ نے زبر پڑھنا ہے لہم، اور یہاں پہ ہم ضمیر ہے۔ اب اس کے بعد آگے جو مال ہے اس کے اوپر الف لام داخل ہے تو ہم نے میم کو ساکن نہیں پڑھنا ہے بلکہ ہم نے میم کو ضمہ دے دینا اور ہم نے اس کو پڑھنا ہے لہم المال۔ اسی طریقے سے لکم تھا تو جب آگے المال لگ گیا ہے، معرف باللام اسم لگ گیا ہے تو ہم نے میم کو ضمہ دے دینا اور ہم نے اس کو پڑھنا ہے لکم المال۔ اس طریقے سے مرکب اضافی پر جب حرف ندا داخل ہو، دیکھیں یہاں سے حرف ندا اور منادہ اس کے احکامات و مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ عربی کے اندر جب آپ نے کسی کو پکارنا ہو تو اس کے لیے کچھ حروف کا استعمال ہوتا ہے جن حروف کو حروف ندا کہا جاتا ہے، اور ان حروف کے ذریعے سے جس کو آپ پکارتے ہیں اس کو منادہ کہا جاتا ہے۔ تو اب حرف ندا کو کیسے لے کر آئیں گے اور منادہ کے اوپر کیا اعراب پڑیں گے، اس کے کچھ احکامات و مسائل ہیں جو کہ یہاں سے ذکر ہو رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ مرکب اضافی پر حرف ندا داخل ہو، یعنی مضاف اور مضاف الیہ ہوں، اس کے اوپر اگر حرف ندا داخل ہو جاتا ہے تو پھر کیا کریں گے، تو بتا رہے ہیں کہ پھر مضاف پر فتح پڑھتے ہیں۔ یہ مسئلہ یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ ویسے تو جو مضاف ہے اس کی حالت رفع بھی ہو سکتی ہے، اس کے اوپر ضمہ بھی آ سکتا ہے، اس کے اوپر فتح بھی آ سکتا ہے، اس کے اوپر کسرہ بھی آ سکتا ہے، یعنی حالت رفع میں ضمہ آئے گا نا، حالت نصبی میں فتح آئے گا، حالت جری میں کسرہ آئے گا۔ لیکن اگر مضاف سے پہلے یا حرف ندا آ گیا ہے تو پھر آپ نے اس پر فتح پڑھنا ہے، پھر آپ نے اس کے اوپر ضمہ یا کسرہ نہیں پڑھنا ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال دیکھیں، یا سید الناس، اے لوگوں کے سردار،
یا عبد الرحمانی، اے رحمان کے بندے۔ اب یہاں پہ دیکھیں سید مضاف ہے، الناس مضاف الیہ ہے، عبد مضاف ہے، الرحمن مضاف الیہ ہے، تو مرکب اضافی ہے یہ۔ مضاف مضاف الیہ سے پہلے جب یا حرف ندا آ گیا ہے تو آپ نے مضاف پر فتح یعنی زبر پڑھنا ہے آخر میں، جیسے کہ ہم نے یہاں پہ سیدہ پڑھنا ہے، آپ کو اس کو سید الناسی نہیں پڑھنا ہے، یا اسی طریقے سے آپ نے اس کو سید الناسی نہیں پڑھنا ہے، بالکل اسی طریقے سے عبد الرحمانی پڑھنا ہے آپ نے، یا حرف ندا کی وجہ سے عبد الرحمانی یا عبد الرحمانی نہیں پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں کہ حروف ندا یہ کئی ہیں، وہ کیا ہیں؟ یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ مفتوح، ان کو حروف ندا کہا جاتا ہے۔ ان میں جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ یا استعمال ہوتا ہے۔ مستعمل کا مطلب ہے استعمال ہوتا ہے، سب سے زیادہ یا استعمال ہوتا ہے۔ جس اسم پر یہ حرف ندا داخل ہو اس اسم کو منادا کہتے ہیں، مطلب منادا کا مطلب ہوتا ہے جس کو پکارا جائے، تو اس حرف کے ذریعے سے کسی کو پکارا جاتا ہے تو جس کو آپ پکار رہے ہیں اس کو منادا کہا جائے گا۔ اب آگے منادا پر آپ نے اعراب کیا پڑھنا ہے وہ حضرت ایک ایک کر کے ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ منادا اگر مفرد ہو، اور مفرد سے مراد یہ ہے کہ مضاف نہ ہو، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے اس کے آخر میں ضمہ پڑھنا ہے، جیسا کہ یا زیدو، یا رجلو۔ اب یہ دیکھیں مفرد کا لفظ ہے، مضاف بھی نہیں ہے، تو اس کے شروع میں حرف ندا آ گیا تو آپ نے آخر میں ضمہ پڑھ دیا اور آپ نے پڑھ دیا یا زیدو، اسی طریقے سے یا رجلو۔ اور اگر مضاف ہو تو فتح پڑھیں گے، جیسا کہ میں یہاں پہ بتا دیا آپ کو، یا سید الناس یا عبد الرحمن۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جس کی مثال ابھی فقرہ نمبر 5 میں گزری، یہی والی۔ اور اگر منادہ معرف باللام ہو، اگلا مسئلہ دیکھیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو منادہ ہے یعنی جس کو حرف ندا کے ذریعے سے آپ پکار رہے ہیں وہ معرف باللام ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر الف لام تعریف کا داخل کیا جاتا ہے، تو اس کو یا کے ساتھ جب حرف ندا اس کے آ جاتا ہے تو پھر مذکر کے لیے ایہا یہ ایڈ کر دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے مونس کے لیے ایتھا اس کو ایڈ کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ دیکھیں نا، اب رجل یہ نکرہ ہے، لیکن جب اس نکرہ کو الف لام داخل کر کے معرفہ بنا دیا گیا اور آپ نے اس کو پڑھا الرجل، اب جب آپ اس کے شروع میں یا حرف ندا لگائیں گے تو یہ چونکہ مذکر ہے تو آپ اس چیز کو درمیان میں ایڈ کر دیں گے اور آپ پڑھیں گے یا ایھا الرجل۔ یا اس کی دوسری مثال دیکھیں، مرآ، یہ مونس ہے اور یہ نکرہ ہے، جب آپ نے اس کے شروع میں الف لام داخل کر کے اور آپ نے اس کو پڑھ دیا المراتو، اور اس کے شروع میں جب یا لگے گا تو آپ درمیان میں ایتھا اس کا اضافہ کر دیں اس طریقے سے، اور آپ اس کو پڑھیں گے یا ایتھا المراتو۔ یہ فرما رہے ہیں ایتھا مونس کے لیے لگانا چاہیے، جیسے یا ایھا الرجل یا ایتھا البنت ابنتو، انہوں نے ابنہ لکھا ہے، آپ مرآل کر دیں، امنا کر دیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور کبھی یا کے بغیر ہی ان دونوں لفظوں کو منادہ پر داخل کر دیتے ہیں۔ دیکھیں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ یا کو لگاتے ہی نہیں ہے، صرف ایسے ہی پڑھ دیتے ہیں، ایھا الرجل، ایتھا المرأہ، یا موجود ہوتا ہے لیکن لفظوں سے حذف کر دیتے ہیں، لیکن وہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پر یا موجود ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے اس کو ندا دی جا رہی ہوتی ہے، تو ایسا بھی پڑھ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ احکامات و مسائل ہیں اضافت کے، پھر اسی کے ضمن میں ہم نے حرف ندا اور منادہ کے کچھ احکام پڑھ لی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ چلتے ہیں اس کی تمرین کی طرف اور ایک ایک کر کے ساری تمرین کو مکمل کریں گے۔